نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان علم کا شوق ہے. میرے نہایت واجب الاحترام استاد مکرم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو کہ میرے ساتھ کام کرتا تھا. ایک دن وہ کام پہ جایا کرتا تھا اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. ایک دن میں جایا کرتا تھا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ جس دن وہ کام پہ جائے گا اس دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پر وحی نازل ہوئی یا جو آپ ارشاد فرماتے ہیں رات کو وہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور جس دن تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے اس دن تم مجھے بتاؤ گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل ہوئی ہے اور آپ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. ان کو علم کی اتنی جستجو تھی کہ کاروبار بھی ان کے علم میں رکاوٹ نہ بن سکا. لیکن افسوس آج کل لوگ سارا دن کام کرتے ہیں لیکن جب علم دین سیکھنے کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی لیکن صحابیات بھی آپ سے علم کا شوق رکھتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ کچھ صحابیات آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحديثك فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ کے فیض سے یاد آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن مقرر کریں جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے وہ علم حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو وہ علم سکھایا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج کل بہت لوگ ہیں کہ جو علم دین میں خرچ کرنے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن بے مقصد اور فضول کاموں میں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو علم دین میں خرچ کرتے ہیں وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے فضول کاموں میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان میں خرچ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ محافل کرواتے ہیں تو پیشہ ور نعت خوانوں، نقیبوں اور واہ واہ کروانے والے خطیبوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان پر لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. اسی طرح ختم کل اور چہلم پر بڑی بڑی دعوتیں کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو ایک لال نوٹ دیتے وقت بھی ان کے چہرے پر لالی نظر آ جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں ان کے ایک مکتوب میں جو حضرت شیخ فرید رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کا تھا
اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خرچ طالب علموں اور صوفیاء کرام کے لیے ہے۔ آپ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ کا دل بہت خوش ہوا۔ آپ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جو آپ نے طالب علموں کو صوفیاء پر مقدم کیا ہے، اس سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ اور آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ طالب علموں کو صوفیاء پر مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طالب علم وہ ہیں جن کی وجہ سے دین بلند ہوتا ہے، اور صوفیاء وہ ہیں جو دین حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن شریعت کے بارے میں سوال ہوگا، طریقت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم دین اور اسلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ کم از کم ہم اپنے گھر سے ایک بچہ دینی مدارس میں، اہل سنت کے مدارس میں جمع کروائیں کہ جو دین حاصل کر کے ہماری نسلوں کو سنوارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔